سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں۔ کوئی بد مذہب بدعقیدہ، کوئی دیوبندی دشمن رسول میرے سلام کا جواب نہ دے، کیونکہ میں کسی بد مذہب بدعقیدے کو، کسی دشمن رسول کو نہ تو سلام کرتا ہوں اور نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بہرحال آج میں آپ کو ایک ایسا بیان سنواتا ہوں جو کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے جسم میں جان آ جائے گی، آپ کا ایمان ایک دم تر و تازہ گلاب کی طرح کھل جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جو بد مذہب بدعقیدے یہ دیوبندی شیطان اللہ کے نبیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کے علم پر حملہ کرتے ہیں، ان کے کمالات پر حملہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس آڈیو کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، آپ کے جسم میں ایک تازگی پیدا ہو جائے گی، آپ کے ایمان میں ایک دم تازگی پیدا ہو جائے گی۔ سمجھے مسلمانوں؟ یہ لوگ بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ خیر، اس سے پہلے وہ ایک دیوبندی تھا جو اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے۔ خیر، کئی سارے دیوبندی تھے جو ابھی میری اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا، حضور قیامت کا علم نہیں جانتے، حضور کو قیامت کا علم عطا نہیں کیا۔ ارے جاہلو، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو قیامت کا علم عطا نہیں کیا ہے؟ یا حضور نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے قیامت کا علم عطا نہیں کیا ہے، دوسرے علم عطا کیے ہیں؟ بتاؤ نا شیطانوں۔ بہرحال میں ان کو اس لیے بولتا ہوں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اچھے القاب استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے جیسا بھی بول دے کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آدمی جس سے نفرت کرتا ہے اس کو غلط ہی ورڈ استعمال کرتا ہے، اس کو غلط جملے سے یاد کرتا ہے، تو اس لیے میں بھی ان دشمنان رسولوں کو غلط جملوں سے استعمال کرتا ہوں، غلط جملوں سے ان کو بولتا ہوں، اس لیے کہ ان کو ہمارے نبی کو غلط بولتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب میں ان کو غلط بولوں گا تو تھوڑا بہت احساس ہوگا نا کہ ہاں یار، اپنی ذات کے لیے جب بولا جاتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ خیر، صرف سمجھانے کے لیے اور ان بھائیوں کو بتانے کے لیے، ان کی سمجھداری کے لیے میں یہ سب کام کرتا ہوں جو بیچارے دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، لا علم میں ہیں، بے خبری میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے بھائی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس چینل میں ایک سے ایک آڈیو بہترین انداز میں ملے گی، ایک نئے سے نیا انداز ملے گا، بات کرنے کا ایک الگ طریقہ ملے گا، ایک الگ ہی ہنر ملے گا۔ سمجھے مسلمانوں؟ سامنے والا جس انداز کا ہوگا، سامنے والے کی تھیوری جس طرح کی ہوگی، الحمدللہ یہ گناہگار اسی طرح سے اس انسان سے بات کرتا ہے۔ ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو ہم سنی حنفی بریلویوں کو غلط ثابت کر دے اس گناہگار کے سامنے آ کے۔ بہرحال یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہی کس لیے ہے؟ دکھاوے کے لیے، اور عمل یہود و نصارہ والا،
یہ کام تو یہود و نصارہ کے تھے، یہ کام تو منافقین کے ہوتے ہیں، یہ کام تو دشمنان رسول کے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ارے محبت کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم۔ اور تھانوی سے تھوڑی سی محبت کیا کرتے ہیں، اس جاہل کو تھوڑا سا علم کیا آ گیا، اس نے 2-4 کتابیں کیا لکھ دی، اس کو حکیم الامت بنا ڈالا شیطانوں۔ وہ تو لعین الامت ہے یار، وہ تو لعین الامت ہے یار، حکیم الامت تھوڑی ہے، امت کا حکیم تھوڑی ہے، لعین ہے، تم کو لعین بنا دیا، شیطان بنا دیا۔ سمجھے دیوبندیو، تم کو شیطان بنا دیا اس نے، شیطان لعین بنا دیا۔ تم جیسے شیطان لعین کا وہ حکیم ہوگا، سمجھے؟ وہ ایمان والوں کا حکیم نہیں ہے، تمہارے جیسوں کا حکیم ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم تھانوی سے تو اتنی محبت کرو، تھانوی کے لیے غلط جملہ سننا گوارا نہ کرو، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو دکھاوے کا، اس نبی کے کمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جاہلو، شرم نہیں آتی بغیر تو؟ خیر کوئی بات نہیں، میں پھر وہی کہوں گا جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک او دیو کے بندرو، اور ہمارا دین ہمیں مبارک، تمہارا ایمان تمہیں مبارک اور ہمارا ایمان ہمیں مبارک، تمہارا عمل تمہیں مبارک، ہمارا عمل ہمیں مبارک، ٹھیک ہے؟ جو تمہارا دین و ایمان ہے چلو تم اس پہ، وہ تمہیں مبارک ہو، سمجھے؟ وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں تو رسول اللہ کی غلامی مبارک ہے، ہمیں تو رسول اللہ کے کمال مبارک ہیں، ہمیں تو رسول اللہ کی شان و عظمت، ہمیں تو رسول اللہ کی تعریف مبارک ہے۔ اور تم کرو برائی، تمہیں رسول اللہ کی برائی مبارک ہو، ہمیں رسول اللہ کی تعریف مبارک ہو۔ خیر اس آڈیو کو آپ حضرات پورا سنیں بغیر کسی جھجک کے، پھر آپ فیصلہ کریں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے نور محمدی کی ضرورت ہے۔ نور محمدی کی روشنی میں جب تک آدمی نہیں پڑھے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی، نور مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، اسے کبھی بھی حضور کی شان و عظمت سمجھ نہیں آئے گی، اسے اللہ کے کسی نبی کی شان و عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، ہم اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے، سمجھے؟ تو گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے، اس کو الٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے تو اس کی عقلیں چھین لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ علم ہے، ان کے امتی کا یہ علم ہے، تو پھر میرے آقا کا علم کیا ہوگا؟ میرے آقا سے زیادہ علم تھوڑی ہے کسی نبی کا۔ بہرحال جب رب نے اپنی ربوبیت کو نہ چھپایا، اپنی ذات کو نہ چھپایا ہمارے آقا سے، تو پھر اپنی ملکیت کو کیا چھپائے گا؟ بس یہی سمجھا دو ان شیطانوں کو، ان دیو کے بندروں کو، ان تھانوی کی ناپاک اولادوں کو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سنو آپ حضرات اس پوری آڈیو کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا جو آپ کے لشکر میں چلتے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا؟ یعنی ہدہد جو ہے وہ یہاں سے
غائب ہے. کہاں ہے ہدہد؟ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین کے تہ کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر وہ گویا کہ سایہ کر دیتا تھا. یہاں پر بعض لوگ جو خواہ مخواہ انبیاء کرام کے علم پر تان کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے کہ اس بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے. تو یہ کام تو دشمنوں کا ہوتا ہے، عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا اور اس قسم کے تانے بننا، سازشیں پھیلانا. لیکن چلیں اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں بھی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو باقاعدہ بنا کر مناظروں کی صورت میں، مباحثوں کی صورت میں انبیاء کرام کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اگر سب کچھ جانتے تھے تو ہدہد سامنے نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے. تو میں نے کہا ذرا عقل پر ہاتھ ماریے، یہ سلیمان علیہ السلام کی علم کی دلیل ہوئی یا بغیر علم کی دلیل ہوئی؟ یعنی جب حدود سامنے نہیں ہے تو آپ نے یہی کہا نا کہ حدود کو میں نہیں دیکھتا. یعنی لاکھوں کا اجتماع، جس طرح قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا، جنات، پرندے، ہزاروں قسم کے پرندے، لاکھوں کی تعداد میں جنات، انسان موجود ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہدہد نہیں ہے. تو یہ تو علم کی دلیل ہوئی. تو اس کو علم غیب کی نفی کہاں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو علم کی دلیل ہے. یہ الگ بات ہے کہ جناب وہ سامنے ہوتا اور آپ کہتے حدود نظر نہیں آ رہا، تو حدود واقعتاً نہیں تھا، تو حدود جو ہے وہ واقعتاً نہیں تھا. تو اس کو کہنا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں حدود کہاں ہے، تو یہی تو فرما رہے ہیں کہ سامنے ہدہد ہوتا اور آپ کہتے حدود نظر نہیں آ رہا تو کوئی اعتراض آپ بناتے، تو ہدہد تو واقعتاً نہیں تھا. یہی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ حدود نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو آپ کے علم کی دلیل ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے، لاکھوں کا اجتماع، اس میں آپ کی توجہ حدود کی طرف گئی ہے اور حدود کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدود نہیں ہے، تو یہ سراسر علم کی دلیل ہے. چلیں آگے. فرمایا کہ ام کان من الغائبین، وہ تو یہاں سے غائب ہے، تو اگر وہ آ گیا نا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، بلکہ ایسی سزا دوں گا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤں. یہ تادیبی چیز، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی تو آپ ایک استاد کا بھی درجہ رکھتے تھے، آپ ایک مرشد کا بھی درجہ رکھتے تھے کہ ابھی ہدہد کو یہاں ہونا چاہیے، وہ غائب کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، فرمایا ادھر نہیں ہے وہ، تو علم غیب کی کیسے نفی ہو سکتی؟ فرمایا ادھر نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں ہے وہ یہاں پر، اس وقت اس کو حاضر کرو. یہ درباری آداب تھے، ہر طرف لٹ اٹھا کر انبیاء کے لیے معاذ اللہ علم غیب کی نفی نکالنا، یہ درباری آداب تھے کہ آپ نے درباری آداب کے اندر ذکر کیا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ حدود تو مجھے پتا ہے وہ کہاں پر، نہیں، یہ درباری آداب تھے، یہ وہ آفیشل طریقہ تھا جو ایک بادشاہ وقت کرتا ہے. فرما حدود نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جب دربار لگا ہوا کیوں غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ بڑا سخت اس کو سزا دوں گا. اور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. اور جب ہدہد آ گیا تو ہدہد سے آپ نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ جب ہدہد آ گیا سامنے تو اس نے خود اس بات کا اظہار کیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ہدہد نے عرض یہ کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، یعنی آپ نے جو بات نہیں دیکھی حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں، اور میں شہر سبا جو یمن ہے، شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. یہاں پر بھی ایک اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں ہدہد کی بات پر کہ ہدہد نے تو یہ کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ آپ دیکھ کر نہیں آئے. میں نے کہا لو، پرندے کے علم کو مان رہے ہیں آپ لیکن نبی کے علم کو نہیں مان رہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به، کہ میں اس بات کو دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. تو دیکھو ہدہد کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ ہر چیز کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو میں نے کہا ہدہد نے دیکھ لی. کہاں دیکھ لی؟ میں نے کہا پھر آپ کو ہدہد مبارک ہو. یہی تو آپ پھنستے ہیں ہر جگہ پر، کہیں شیطان کے علم کو نبیوں سے بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی تو پھنستے ہیں آپ. کہیں جانوروں کے علم کو نبی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کی صحیح معنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ نبی کی شان نہیں قبول کریں لیکن ہدہد کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ہدہد اتنا کہاں سے ذہین ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم پر تبصرہ کرتا رہے؟ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے لیکن پورا آپ پڑھیں تو صحیح، سیاق و سباق تو اس کا دیکھیں کہ ہدہد کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کرے گا. اس کے مشاہدے کو سلیمان کے علیہ السلام کے مشاہدے سے آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں، وہ اللہ تو نہیں فرما رہا نا، وہ تو ہدہد کہہ رہا ہے. ہدہد کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به،
عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو اے سلیمان علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھی. تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ آپ کا خادم اور غلام بات کر رہا ہے اور وہ ہدہد بات کر رہا. تو ہدہد کا جتنا مشاہدہ اس نے بات کی جو میں دیکھا ہے آپ نہیں دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے اس بات کو. لیکن اگر آپ دیکھیں, تھوڑی سی توجہ کریں, اس کے بعد والی آیت پر غور کریں کہ وہ یہ کہتا ہے انی وجبتم, میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہاں پر, تملکہم, جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے, وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں ایک عورت کو وہاں دیکھ آیا ملک سبا میں, ان پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے, اسے ہر چیز میں حصہ ملا ہے اور وہ ایک عرش عظیم رکھتی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ جو ہدہد کی طرفداری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں, تو ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا, جبکہ عرش عظیم تو اللہ رب العالمین کا تخت ہے. اب دیکھو, وہ اپنے مشاہدے میں اس کے لیے وہ عرش عظیم ہے, کیونکہ اس نے کبھی اتنے بڑی چیز دیکھی نہیں تھی, تو اس نے اس کو عرش عظیم کہہ دیا. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدہد کا یہ کہنا کہ جو میں دیکھ آیا ہوں آپ نے نہیں دیکھا, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا ہے تو اس کو خدا کا تخت قرار دیں گے آپ؟ بلکہ سارے مفسرین نے فرمایا نہیں, وہ تو ہدہد کا مشاہدہ بڑا کمزور تھا, اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی, اس لیے عرش عظیم کہہ دیا. تو بار بار ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ ہدہد کی عقل سے آپ سلیمان علیہ السلام کے علم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سلیمان علیہ السلام کو وہ علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کس طرح اس تخت کو منگانے کے لیے سارے کام کر دیے؟ کس طرح آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عاصم بن برخیہ کو پتا چل گیا کہ جناب تخت فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے اور آپ وہ تخت اٹھا کر لے آئے؟ تو آپ کے خدام کو پتا ہے کہ تخت کہاں پر پڑا ہوا ہے, کتنی مسافت پر پڑا ہوا ہے. تو اب ہدہد کی عقل پر بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی طرف جائیں گے یا ان کے دربار کے خدام کو دیکھیں گے کہ ایک آدمی عاصم بن برخیہ ہے جو جن سامنے موجود تھا, جن نے جب کہا کہ میں لے آؤں گا 3-4 گھنٹے کے اندر, یعنی آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے, میں لے آؤں گا, تو سلیمان علیہ السلام کو اگر علم نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں پر, تو کہتا ہاں جلدی سے لے آؤ, تو پھر پتہ نہیں کہاں پر ہوگا. فرمایا نہیں, اس سے جلدی آئے گا تخت. تو اس خادم حضرت عاصم بن برخیہ نے پلک جھپکنے میں تخت لایا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات تھی, اس لیے تو آپ نے عفریت کے قول کو رد کیا, اس لیے تو آپ نے اس جنات کے قول کو رد کیا اور فرمایا نہیں, تو جو بات کر رہا ہے اس سے جلدی آ سکتا ہے. اس کا مطلب آپ کو علم تھا کہ یہ کہاں پر ہے, کتنی بساط پر ہے, کس طرح اس کو لایا جا سکتا ہے. تو آپ ہدہد کا کلمہ اپنے گلے میں ڈالیے, ہم تو اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہیں گے. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. سنا جناب حضرات آپ نے یہ بیان, یہ آڈیو, یہ گفتگو, یہ ویڈیو سنی آپ نے. مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں, مسلمان ہیں, وفادار رسول ہیں, حضور کے غلام ہیں, خوشی کے مارے ان کا دل و دماغ ایک دم تر و تازہ ہو گیا ہوگا, گلاب کی طرح کھل گیا ہوگا, ایمان ایک دم تازہ ہو گیا ہوگا, جسم میں جان پڑ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ دوبارہ سے سن لیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں ان شیطانوں کی شیطانیت انہی کے منہ سے واضح کراتا ہوں. میری جتنی بھی آپ آڈیو سنیں گے انشاءاللہ ایک سے ایک لاجواب ملے گی, کیونکہ میں الٹا انہی کو پھنسا کے مارتا ہوں, ان کو الٹا لٹکا کے مارتا ہوں, ان کے گھر سے جواب دے کے ان کو لاجواب کرتا ہوں. اور بہت سارے تو اب بڑے چالاک ہو گئے, جواب ہی نہیں دیتے. جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دیتے, جو خود اپنا سبق یاد کر کے آتے ہیں, جو رٹ کے آتے ہیں, بس اسی کو بکتے رہتے ہیں, اسی کو لوٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دیتے. بڑے چالاک ہو گئے. چالاک بھی کیسے نہ ہو, کئی سال ہو گئے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے. اور ان کے جو قابل مفتی ہیں, جو قابل مولوی ہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. جو ان کے قابل مفتی ہیں, جو مجھے جانتے ہیں کہ یہ الٹا لٹکا دیتا ہے, وہ تو فون ہی کاٹ دیتے ہیں میرا. اور جو نئے چلے چپاٹے ہیں, جو مزوری کرنا جانتے ہیں, جو صرف بکواس جانتے ہیں, صرف کتے کی طرح بھونکنا جانتے ہیں, بس وہی آ کے بڑبڑ 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 کرتے ہیں. بس آپ نے سنا ہوگا میرا مزاج یہ ہے کہ میں اپنی بات کہہ دوں اور دوسرے کی سن لوں.
وہ کیا کہہ رہا ہے, کس بات کا انکار کر رہا ہے, وہ انکار کی دلیل بھی پیش کر دے اور میں اس کے اظہار کی دلیل پیش کر دوں, ہے نا. بہرحال آپ حضرات اس آڈیو کو سن کر کافی کچھ سمجھ چکے ہوں گے, کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی محبت کا ہونا ضروری ہے. سمجھے مسلمانوں, قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایمان کی دولت کا ہونا ضروری ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نور مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس نور محمد کی دولت نہیں, نور مصطفیٰ کی محبت کی دولت نہیں, وہ بیکار ہے, وہ ایمان سے خالی ہے. اور انسان جس سے محبت کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, اس کے کمال کا انکار نہیں کرتا. بہرحال بہت ساری میں دلیلیں دے سکتا ہوں, آڈیو لمبی ہو جائے گی, بہت کچھ بتا سکتا ہوں, بہت کچھ مواد رکھ سکتا ہوں, اور ان کے گھر سے دلیل دے سکتا ہوں کہ دیوبندیوں کے گھروں میں اب فرشتے پیدا ہونے لگے. یہ ہے محبت کی دلیل. ارے یہ محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ملاؤں کو نور بتا رہے ہیں کہ وہ پورا نور ہی نور تھے. دیوبندیوں کے گھروں میں اب فرشتے پیدا ہونے لگے انسانی صورت میں, اور دیوبندی مردوں کو زندہ کرنے لگے, اور زندوں کو مرنے ہی نہیں دیتے. یہ محبت کی دلیلیں ہیں, اور ان کا قلم جو ہے وہ عرش کے پرے چلتا ہے. ارے شیطان کی اولاد ہو, تم ان شیطانوں کی جو اتنی تعریف کر رہے ہو, حضور کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی تعریف کرنے میں تمہارے منہ میں فالج لگ جاتا ہے, لقوہ گر جاتا ہے تمہاری زبان پر, زبان نہیں چلتی. شیطان کی اولاد ہو, سدھر جاؤ, سدھر. بالکل شرم نہیں آتی بغیر تو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے کمال کا انکار کرتے ہو, اور جن دیو کے بندروں کے ساتھ رہتے ہو, جن شیطانوں کے ساتھ رہتے ہو, ان کے اندر کوئی کمال بھی اس طرح کا موجود نہیں, اور اتنے بڑے کمال ان کے لیے بول دیتے ہو, بیان کر دیتے ہو. جاہل ہو, کسی کو خدا بنائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری گلیوں میں آ کے تمہاری خیر خبر لیتا پھرتا ہے. ارے شیطان کے پتروں, سدھر جاؤ, سدھر جاؤ, سمجھے. اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تم گمراہ کرتے ہو جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایک بات بتا دوں مسلمانوں, یہ جو جتنے جاہل ہیں نا, یہ شیطان کی اولاد ہیں, یہ جماعتی, یہ صرف کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں یہ داڑھی منڈا ہے, اس کو کچھ آتا جاتا ہے کہ نہیں ہے, بس اگر کچھ آتا جاتا نہیں, سادہ انسان ہے, تو اسی کو اپنی جماعت میں لے لیں گے. یہ جماعت ہی جاہلوں کی جماعت ہے. سمجھے مسلمانوں, یہ عالموں والی جماعت نہیں, یہ عاشق رسولوں والی جماعت نہیں, یہ شیطانوں والی جماعت ہے. اور ان کی نماز نہیں, صرف نماز کے نام پر مسلمانوں کا بچا ہوا ایمان لوٹتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایمان کا ذرہ بھی اگر باقی ہے, اگر کسی مسلمان کے دل میں اگر رائے کے دانے برابر بھی ایمان باقی ہے, وہ جنت میں جائے گا. تو یہ وہ جو رائے کے دانے برابر ایمان باقی رہ جاتا ہے, یہ اس کو بھی لوٹنے جاتے ہیں نماز کے نام پر. سمجھے, یہ اس کو چھیننے جاتے ہیں نماز کے نام پر. اور کسی میں ہمت ہے, دم خم ہے, تو آ کے بات کر لے, انشاءاللہ بتاؤں گا سب. تم شیطانوں کو میں اس طریقے سے جانتا ہوں جس طریقے سے تمہارے رگوں میں خون بہتا ہے. سمجھے, تمہارے ہر سوال کا جواب ہے, مگر تمہاری مکاری کا کوئی جواب نہیں. اتنے بڑے مکار ہو کہ شیطان بھی جو ہے حیرت کرتا ہوگا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی بڑے شیطان نکلے. بہرحال مسلمانوں, میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو اللہ رسول کی شان میں توہین کرتا ہے, اللہ رسول کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا, سمجھے, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی وحدانیت پر حملے کرتا ہے, سمجھے, ایسے شیطانوں سے دور رہو. جو اللہ کے نبیوں کے معجزات پر, ان کے کمالات پر اعتراض کرتا ہے, انگلی اٹھاتا ہے, ایسے لوگوں سے دور رہو. سمجھے مسلمانوں. خیر, انسان اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کا علم ہوتا ہے, اور میں بھی اتنا ہی بولتا ہوں جتنا میرا علم ہے, جتنا مجھے معلوم ہے. اپنے علم سے زیادہ تو میں بھی نہیں بولتا.
اور ان شیطانوں نے اپنی کتابوں میں خود واللہ عالم لکھا ہے کہ بس اللہ بہتر جانے. سمجھے؟ مسئلے مسائل بھی ٹھیک نہیں لکھے ان جاہلوں نے. اٹھا کے دیکھو فتاوی رشیدیہ, سمجھے؟ اٹھا کے دیکھو فتاوی رشیدیہ. خیر کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان جماعتوں سے دور ہو جاؤ, ان وہابڑوں سے دور ہو جاؤ. یہ جو اہل خبیث ہے نا, یہ اہل الحدیث نہیں ہوتے, یہ اہل حدث ہوتے ہیں. سمجھے؟ حدیث کے معنی حدیث نام جو ہے وہ شیطان کے بیٹے کا بھی تھا. یہ اسی شیطان کی اولادیں ہیں. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں, اہل کے معنی گھر والے, اور شیطان تو شیطان ہے ہی, ہے نا. تو حدیث شیطان کے ایک بچے کا بھی نام ہے, تو یہ اسی کی اولادیں ہیں, یہ اسی کی نسبت سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میرا نمبر موجود پڑا ہے, مجھ سے پوچھ لینا. صحیح طریقے سے بات کرو گے تو صحیح طریقے سے بات ملے گی, اور اگر غلط طریقے سے بات کرو گے تو پھر مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ.